السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آیت 282 کے ترجمے میں ہم آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. پوری آیا مبارکہ کو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھ لیا اور اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو بھی ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ جو اللہ نے ہمیں وہاں پر گائیڈ کیا، نصیحت کی تاکہ ہماری لڑائی جھگڑے نہ ہوں، ہم پریشانیوں سے بچ جائیں. اس آیا مبارکہ میں ایک حصہ تھا جو کہ بہت کنٹروورشل ہے، خاص طور پہ آج کی فیمیل اور ماڈرن فیمیلز کے لیے، جو کہ جو پریکٹیکل لائف میں اسٹیپ ان ہر کام کرتی ہیں، تو ان کو اس بات پہ بہت اعتراض ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا کہ عورت کی گواہی عادی ہے. تو آج اسپیسیفکلی میں اسی ٹاپک پہ ڈسکس کروں گی انشاءاللہ. سب سے پہلے تو معزز لسنرز، ہم لوگوں کو اس بات کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہے. فرسٹ آف آل، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ لین دین کے اور ایک اسٹیٹ کے، ریئل اسٹیٹ کے اور پیسوں کے اور اس چیز کی بات کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مرد کی گواہی پوری ہوگی جبکہ دو عورتوں کی گواہی عادی ہوگی. اب اس میں کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ عورت ایک گواہی ایک ہی ہوگی جبکہ دوسری عورت اس کے ساتھ ایز اے سپورٹ ہوگی کہ اگر اس کو کہیں عدالت میں جانا پڑ جائے، اگر اس کو کہیں پہ جا کے گواہی دینی پڑ جائے تو وہ اس وقت اکیلی کیا کرے، وہ کس کے ساتھ جائے. لہٰذا جو دوسری عورت ایز اے گواہ اس کے ساتھ اس نے اپنے رکھی تھی، وہ پھر اس کی سپورٹ بن کر جائے گی عدالت میں گواہی وغیرہ دینے کے لیے. کیونکہ عورتوں کو اس سچویشن میں کہ وہ عدالت میں جائیں اور جا کر مردوں کے سامنے کھڑے ہوں، اس طرح سے وہ تھوڑی سی کنفیوزڈ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے. دوسری اس کی امپلیمنٹیشن کچھ لوگوں نے یہ کی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اسپیسیفکلی ریلیٹ کر رہا ہے دو ایسے گواہوں کے ساتھ، یہ ایسے معاملے کے ساتھ جس میں اپنی چوائس یا مرضی سے گواہ رکھ سکتے ہیں، اور وہ یہی معاملہ ہو سکتا ہے لین دین کا. اس کے علاوہ کوئی بھی معاملہ ہوگا جس میں مثال کے طور پر کوئی جرم ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی قتل ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی ڈاکہ پڑ رہا ہے، اس صورتحال میں یہ حکم نہیں ہے کہ ایک عورت کی گواہی عادی ہے. اس میں ایک عورت کی گواہی ہو، ایک بچے کی گواہی ہو، ایک بڑے کی گواہی ہو، وہ کسی بھی حوالے سے کوئی ایویڈنسز کی بیس پہ پروف کرتا ہو، تو عورت کی گواہی کو بھی وہی ویٹیج دیا جائے گا جو کہ ایک مرد کی گواہی کو دیا جائے گا. کیونکہ وہاں پر ایک آدمی چوری کرنے چاہتا ہے یا کوئی قتل کرنے چاہتا ہے تو وہ یہ تھوڑی نہ دیکھے گا کہ یہاں پہ کوئی عورت ہے یا جو اس کا مدعی ہے پہلے وہ گواہوں کا انتظام کرے کہ یہ دو عورتیں ہوں گی تو میری گواہی پوری کنسیڈر ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک اسپیسیفکلی ایک علیحدہ سے ایشو ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لہٰذا ان دونوں کو مرج کرنا بہت بڑی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جہالت ہے، علمی جہالت ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کو دھیان سے نہیں پڑھا، غور و فکر نہیں کیا. ناؤ اٹ از سائنٹیفکلی پروون. دیکھیں، ہم جب اب ایک میل اور فیمیل کی برین کی پاور کی بات کرتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ اسی چیز کو ریفر کر رہا ہے کہ عورتیں اور مرد ڈفرینٹ سوچتے ہیں، ان کی چیزوں کو پرسیو کرنے کی ایبلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو جو عورتیں ہوتی ہیں وہ سائنٹیفکلی یہ پروف کیا، یہ فیکٹ ہے، پروون فیکٹ ہے کہ ایوریج ایک عورت کا برین 14% ایک مرد کے برین سے کم ہوتا ہے، جس کے نتیجے کے طور پر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ان کے زیادہ ایفیشینٹ برین استعمال کیے جاتے ہیں. مین گرے میٹر کو استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کے برین میں موجود ہیں، جبکہ عورتیں وائٹ میٹر ایریاز کو یوز کرتی ہیں، جس کے نتیجے کے طور پر دونوں کی تھنکنگ پروسیس ڈفرینٹ ہیں. میل برین میکس ویری اسپیسیفک یوز آف ون ہیمسفائر ایٹ اے ٹائم فار اے ٹاسک. مین کین پرووائڈ ڈیووٹیڈ فوکس ٹو اے ٹاسک ایٹ ہینڈ. یعنی مرد کی سوچنے کی ایبلٹی کیا ہے کہ وہ کسی ایک کام کو بہت زبردست طریقے سے فوکس کر سکتا ہے، ڈیووٹیڈ فوکس کر سکتا ہے. اور عورت کا برین آن دا ادر ہینڈ وہ لاٹ آف پورشنس دونوں ہیمسفائر کے ایٹ اے گیون ٹائم یوز کرتا ہے، جس کے نتیجے کے طور پر عورتیں ایک ٹائم میں بہت سے کاموں پہ فوکس کر سکتی ہیں. اور نیکسٹ ٹائم اب آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جب ایک عورت ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہے تو اس کی بات کو دھیان نہیں دے رہا کیونکہ وہ موبائل کے دھیان لگا ہوا ہے، تو آپ کو بڑا غصہ چڑھے گا. کیونکہ یہ سائنٹیفکلی پروون چیز ہے کہ مرد کا جو برین ہے وہ ایک ٹائم پہ ایک ہی چیز پہ فوکس کر سکتا ہے، جبکہ عورت ایک ٹائم پہ بہت سی چیزوں پہ فوکس کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وومن آر جسٹ بیٹر ایکوپڈ ٹو ملٹی ٹاسک. ایک ملٹی ٹاسک پرسنالٹی ایک عورت کی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو عورتوں کی میموری کی بات آتی ہے تو سائنس نے یہ چیز پروف کی ہے کہ جو عورتیں ہیں جب ان کی عمر گزرتی ہے تو ان کی جو میموری، وہ میموریز کو بھی ڈفرینٹ طریقے سے رکھتی ہیں. عورتیں زیادہ لینگویج کو اور ورڈز کو اور ایکسپریشنز کو یاد رکھتی ہیں، اور میل جو ہیں وہ نمبرز کو یاد رکھتے ہیں.
تو یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک عورت اور مرد کا چیزوں کو یاد کرنے کا اور چیزوں کو فوکس کرنے کا سٹائل ڈفرینٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ سائنس پروف کر رہی ہے. وومن آر مور ٹیونڈ، عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں مین کی نسبت. آپ یہ جانیں کہ جب آپ ایک عورت کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ایموشنل ہو کر زیادہ سوچتی ہے. یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وین دا رولس آر ریورسڈ، مطلب اس نے کہا یو نو ہاؤ یو کین پک اپ ان سرٹن سگنلز اینڈ ایموشنس. جب ایموشنل ہونے کی بات آتی ہے تو عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں اور اس کے وہ اپنے ریزن اور ایموشن کو سیپریٹ نہیں کر سکتی. نتیجتاً جب کوئی ان کے سامنے کوئی ورڈکٹ پاس کرنے کی بات آتی ہے یا کوئی کسی کو سزا یا جزا دینے کی بات آتی ہے تو عورتیں بڑی جلدی نرم پڑ جاتی ہیں، نہیں چھوڑ دیں، دفع کریں، کیا کرنا ہے. اور عورتیں زیادہ ایموشنلی امپیتھک ہوتی ہیں. جو ایک برین کا ایریا انسولا ہے وہ ہمارے باڈی سینسز کو سگنل پاس آؤٹ کرتا ہے. تو جب ہم کسی چیز کے بارے میں امپیتھائز کر رہے ہوتے ہیں، سمپیتھائز کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا جو برین ہے وہ ہماری فیلنگ کو امیٹیٹ کرتا ہے، جس کے نتیجے کے طور پر اس سے ریلیٹڈ جو ہارمون ہے وہ ہمارے باڈی میں ریلیز ہوتا ہے. تو عورتیں زیادہ فیلنگس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہیں ایز کمپیئر ٹو میل. یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم آج کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ عورت کو مرد کے برابر حقوق دیے جائیں. عورتیں وہ سب کچھ کر سکتی ہیں جو مرد کر سکتے ہیں، اور عورتیں ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو مرد کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ کیا طریقہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں کو آپ علیحدہ بنا دیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں جا کر، اس کے بارے میں آپ اسٹڈی کریں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ عورتیں کسی اور طریقے سے چیزوں کو فوکس کرتی ہیں. جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ویمن نیڈ اے کمبینیشن آف تھنگس ٹو گیٹ اراؤزڈ، مین نیڈ ویژولس. جب ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی بات آتی ہے تو مرد جو ہیں وہ زیادہ صرف ویژول کیوز سے، مطلب آپ کے فیس کو دیکھ کر، آپ کے ہاتھوں کو دیکھ کر، آپ کے ڈریس کو دیکھ کر وہ انسٹیگیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے. جبکہ عورتوں کو اس کی ٹون بھی چاہیے، اس کی گفتگو بھی چاہیے، اس کو اوور آل اس کی پرسنالٹی میں اس کا موڈ بھی دیکھتی ہے، وہ اس کی سینٹ دیکھتی ہے، ساؤنڈ دیکھتی ہے، تو پھر وہ ایموشنل کی طرف جاتی ہے. وومن زیادہ بہتر طریقے سے لینگویج لرن کرتی ہیں، جبکہ مرد زیادہ بہتر ہوتے ہیں نمبرز گیم میں. یہ یہاں پہ سائنس نے لکھا ہے. اور وومن جو ہیں وہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں مردوں کی نسبت، زیادہ حساس ہوتی ہیں. وومن جو ہیں وہ اپنی لائف میں مردوں کی نسبت ڈفرینٹ بیہیو اسی لیے کرتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ہم نے یہاں پہ پڑھا وہ ایگزیکٹلی عورت کو وہ پرفیکٹ ایک اینٹی بناتا ہے کہ جو گھر کو چلا سکتی ہے، ملٹی ٹاسک پرسنالٹی ہے، ایٹ اے ٹائم وہ ڈفرینٹ ٹاسک سے فوکس کر سکتی ہے، وہ زیادہ ایموشنل ہوتی ہے، وہ جلدی معاف کر دیتی ہے، وہ زیادہ ریزنز کے پیچھے نہیں جاتی بلکہ وہ زیادہ ایموشنل ہو کے سوچتی ہے. اس کو جو ہے وہ اپنی لینگویج کو زیادہ بہتر طریقے سے وہ یاد کرتی ہے. مرد جو ہیں ان کا سوچنے کا انداز مختلف ہے. پھر سائنس نے پروو کیا ہے کہ وہ گرے میٹر اور وائٹ میٹر کی بات کی. اب مسلسل جو میں آپ کو یہاں پر بات کر رہی تھی وہ یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں جب ہم کوئی اصول وضع کرتے ہیں تو ہم نے کسی ایک خاص بندے، ایک خاص انسان کو دیکھ کر وہ اصول نہیں بنانے ہوتے. ہمارے اصول ہوتے ہیں جنرل. ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی کالج میں کوئی یونیفارم بنا رہے ہیں، جب آپ کسی ادارے میں آنے اور جانے کا ٹائم نوٹ کریں تو ایکسیپشنل کیسز ہر ایک سچویشن میں ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ جنرل انسانوں کو دیکھتے ہیں تو رول ان کے مطابق بنائے جاتے ہیں. اب اگر اسی ایک چیز کو لے کر آپ پاکستان میں دنیا کی بات نہیں کر رہی، اس وقت پاکستان میں ڈفرینٹ پروفیشنز جس میں کہ عورتیں کام کر رہی ہیں، اگر ان کا ریشو دیکھتے ہیں تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں کیا مصلحت پوشیدہ اور کار فرما ہے. جیسا کہ اس ڈیٹا کو میں نے سرچ کیا اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں کہ وہ پروفیشنز جس میں کہ عورتیں زیادہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتی ہیں اور انڈور فیل کرتی ہیں، وہ ان پروفیشنز کو زیادہ اڈاپٹ کرتی ہیں اور انہی میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں. وہ کوشش یہی ہے، وہ اس میں یہی کوشش ہوتی ہے ان کی کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو سیکیور کریں، کیونکہ وہ بائی نیچر
ڈیلیکیٹ ہیں. اب دیکھیے ججز، جیسا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ وہ جائیں اور جا کر عدالت میں گواہی دیں، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت کو لگا دیا کہ جب اس کو ان کیس آف ایمرجنسی جانا پڑ جائے، کسی جگہ پر جا کر اس کو گواہی دینی پڑ جائے کہ یہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں جی اتنے پیسے ہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں جی اتنے پیسے ہیں، اتنی مدت ہے، نہیں اتنی مدت ہے. اب وہ عورت جا کر گواہی دینا چاہتی ہے تو وہ اکیلی جانے میں تھوڑی شائع فیل کرے گی، تھوڑی کانفیڈنس لیس فیل کرے گی، وہ ڈیفیڈنٹ فیل کرے گی. اور ہم اگر اس چیز کو لے کر لوگ کہیں نہیں جی آج کی عورت تو بہت آزاد ہو گئی ہے، تو کچھ عورتیں آزاد ہیں. آپ اگر اس پروفیشنز کی ریشو دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت اگر ججز، فیمیل ججز جن کا ریشو ہے، تو وہ پوری میں 5.8% ججز ہیں، جو کہ بہت لیس نمبر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ان پروفیشنز میں اتنا نہیں آتی کیونکہ وہ ان پروفیشنز کو اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی. اور جو ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، اس کی اگر آپ دیکھتے ہیں تو 33 ججز کے بینچز میں صرف 2 لیڈیز ہیں، فیمیل ہیں. اگر پاکستان آرمی کی آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان آرمی میں تقریباً 6,500 ڈپلائمنٹ ہیں، جس میں سے صرف 4,000 عورتیں ہیں. جبکہ اس کے برخلاف اسی کے ساتھ پولیس فورس کی اگر آپ اگزامپل لیں تو پولیس فورس میں صرف 1.46% لیڈیز ہیں اور باقی سارے میل ہیں. سول سروسز کی اس کے علاوہ آپ جب اس جرنلزم کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کو فیلڈ میں جانا پڑتا ہے، لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، تو پوری جرنلسٹ جو کہ ایک ریشو لیا گیا تو صرف 5% عورتیں ہیں جو کہ جرنلزم میں اس وقت موجود ہیں. جو ان سب چیزوں کی علامت ہیں، ان کی ریشو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اوور آل اگر آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو دا فیمیل آر ناٹ اڈاپٹنگ دوز پروفیشن جہاں پہ کہ ان کو جانا ایزی نہیں ہے. جبکہ اس کے برخلاف آپ دیکھیں تو ڈاکٹرز پاکستان میں 47.3% ہیں. اگر آپ اس کو کنٹراسٹ کرتے ہیں امریکہ سے تو وہاں پہ 34.1% ڈاکٹرز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ زیادہ ڈاکٹری کے فیلڈ کی طرف آنا پسند کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سول سروسز جس میں کہ اگین فیلڈ ورک نہیں ہوتا، وہ ایک آفس ورک ہوتا ہے، اس میں 43% لیڈیز ہیں. جبکہ پرائمری اسکول ٹیچرز کا اگر آپ ڈاٹا چیک کریں تو وہ مردوں سے بھی زیادہ ہیں، 54.72% لیڈیز اس وقت پاکستان میں پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں. تو آپ اگر ایک نیچر سے ہٹ کر کوئی بھی ورڈکٹ پاس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں نہیں جی یہ عورت کے حقوق کے خلاف ورزی ہے، یہ عورت کے ساتھ بہت بڑی دھاندلی ہے، عورت کو تو مردوں کے برابر حقوق دینے چاہیے، تو یہ دراصل ہم اپنی جہالت میں یہ دعوے کرتے ہیں جب ہم نے نہ اس ٹاپک کو ریسرچ کیا، نہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، نہ ہم نے اوور آل سوسائٹی میں لوگوں کے رجحانات کو دیکھا، نہ ہم نے یہ دیکھا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ایگزیکٹ پروپورشن کے ساتھ وہ ساری کوالٹیز عورت کو دے دی ہیں. وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فیملی کو فارم کرنے کے لیے بنایا، لہٰذا اس کے اندر وہ تمام ابیلٹیز اور وہ تمام مینٹل رجحانات رکھے جو کہ اس کام کو کرنے کے لیے 100% اس کو چاہیے تھے. جبکہ دوسری طرف یہ جو منی میٹرز ہیں، یہ لین دین کے معاملات ہیں، یہ اس طرح کے جھگڑوں والے معاملات ہیں، اس سے عورتیں ذرا بھاگتی ہیں اور وہ زیادہ اتنی بہادر نہیں ہوتی، وہ اتنا زیادہ کسی بھی جگہ پر جا کر اپنے آپ کو اظہار نہیں کر سکتی. اور یہ عام سی مثال ہے، آپ دیکھیں کہ کتنی عورتیں گورکن ہیں جو جا کے قبریں کھودتی ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ایڈونچر کرنا پسند کرتی ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو کہ جا کے جو اس طرح کے ڈیئرنگ کام کرتی ہیں. کچھ ہوں گی نو ڈاؤٹ، لیکن آپ اوور آل ایک سوسائٹی میں ایک عورت جینڈر کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ ایک نازک جینڈر ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ضرور ایک ہی عورت، اللہ تعالیٰ نے اس کی اگین اس کی کمزوری کا لحاظ کیا ہے، اس کے اندر کی جو ایک قدرتی شائنس ہے اس کا لحاظ کیا ہے، اس کے اندر ایک کانفیڈنس کی کمی ہے، وہ جلدی ڈر جاتی ہے، وہ جلدی پریشر میں آ جاتی ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اکنالج کیا ہے اور یہ حقیقت ہے. ہم بے شک جتنا مرضی کہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں تو جو ڈیئرنگ کام ہے وہ میل کرتے ہیں اور جو عورتیں ہیں وہ ہمیشہ پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. گھر میں کوئی چپکلی مارنی ہو، کاکروچ آ گیا ہو، کوئی بھاری کام کرنا ہو، کوئی سامان اٹھانا ہو، یہ سب کے سب میل کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. کہیں پہ کوئی سیلاب آ جائے، کہیں پہ کوئی قدرتی آفت آ جائے تو جو ریسکیو کا کام ہے وہ سارے مرد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مضبوط بنایا ہے، ایموشنلی بھی فزیکلی بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی دی ہے کہ کہیں پہ آپ کو جا کر گواہی دینی پڑے، ڈیئرنگ کام کرنا پڑے، یو شوڈ گو فار اٹ، موو فار اٹ. لیکن عورت کو اس رسپانسبلٹی سے ایگزیمپشن ملی کہ اس کو آپ نہ ہی اس قسم کے کاموں میں انوالو کریں، لیکن اگر مجبوری میں اس کو کرنا ہی پڑ جائے تو پھر لحاظ کریں کہ عورت ایک صنف نازک ہے، ایک نازک آبگینہ ہے. لہٰذا
اس کو ایسا کام نہ کرنے دیں جو کہ اس کی نیچر کے خلاف ہو. تو معزز لسنرز، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق چیزوں کی حقیقت تک رہنمائی فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.